دوسرا باب ہے ایمانیات و عبادات۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رسالت اور آخرت۔ پہلے ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم رسالت اور آخرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 11۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے۔ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے اور رسالت سے مراد رسالت کا مطلب پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں تک جو پیغام پہنچایا، جن کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا، انہیں رسول کہتے ہیں۔ اور عقیدہ رسالت سے مراد میں آپ کو بتاؤں کہ عقیدہ رسالت کیا ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے رسولوں کو ماننا، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی طرف رسول بھیجے، اور تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو توحید کا درس دیا۔ توحید کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ماننا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا حکم دیا اور اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا۔ یہ انہوں نے توحید کا درس دیا ہے اپنی اپنی امت کو۔ انہوں نے اپنی امت کو شرک سے روکا اور لوگوں کو آپس میں ہمدردی، اخوت، رواداری، عدل و انصاف، عفو و درگزر اور ایثار کے ساتھ رہنے کا درس دیا۔ مطلب کہ اخوت، بھائی چارہ، وہ آپس میں عدل و انصاف کے ساتھ رہیں، عفو و درگزر مطلب کسی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، اور ایثار، قربانی کہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں اس کے ساتھ شریک ہونا۔ اب ہم پڑھیں گے آخرت کے بارے میں۔ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت ہمارے ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ عارضی ہے، ایک دن اسے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ایک دن ختم کر دے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی پڑھائی۔ پہلے ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا تھا اور آج رسالت اور آخرت کے بارے میں پڑھا ہے۔ صفحہ نمبر 12 پہ جو خالی جگہ ہیں وہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے گھر کا کام کیا ہوگا، اپنی کتاب پر خالی جگہ حل کی ہوں گی۔ اس کے بعد 2 سوال تھے، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ اپنی کاپی پر لکھے ہوں گے اور یاد بھی کیے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 تھا، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے یہ یاد کیا، آتا ہے آپ کو عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اوکے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ مجھے امید ہے یہ ترجمہ بھی آپ نے یاد کیا ہوگا۔ اب ہمارا سوال نمبر 3 ہے، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ آج میں آپ کو اس کا جواب بتاتی ہوں، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے۔ عقیدہ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے رسولوں کو ماننا، اور اس بات پر سچے دل سے یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، رسولوں نے لوگوں کو کیا درس دیا؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں،
رسولوں نے لوگوں کو توحید کا درس دیا. جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے تھے، ان رسولوں نے اپنی اپنی امت کو کس کا درس دیا؟ توحید کا درس دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا توحید کیا ہے. توحید کا مطلب ہے ایک ماننا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کے بعد ہمارا 5واں اور آج کا آخری سوال ہے، عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ تو عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر ایمان لانا کہ یہ جو زندگی ہے، جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ عارضی ہے. ایک دن یہ دنیا اور اس کی یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم کر دے گا. تو ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ ایک دن آخرت آئے گی، یہ جو دنیا ہے یہ ختم ہو جائے گی اور تمام انسان مر جائیں گے، اور انہیں اس زندگی کے بعد ایک دوبارہ دوسری زندگی عطا کی جائے گی، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. یہ ہمارا سبق ہوا مکمل. اس میں ہم نے پڑھا ہے توحید، رسالت اور آخرت. جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 11. رسالت اور آخرت ہم نے اس پہ پڑھا ہے. آپ نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے اور تلفظ غلط ہونے پر ان کو درست بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صفحہ نمبر 12 پہ جو میں نے آپ کو پہلے کا کام دیا تھا وہ تھا خالی جگہ اور 2 سوال. آج کا ہمارا جو کام ہے وہ 3 سوال ہیں. یہ سوالات آپ نے اپنی کاپی پر اچھے سے لکھنے اور یاد کرنے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے.